الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقناہم الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن لا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، اور امید کرتا ہوں بفضل خداوندی آپ اللہ کے کرم سے، بزرگان دین کے کرم سے اور سے پاک کے کرم سے اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر اس میں جانتے نہیں ہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بنایا لیکن اکثر اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا کرے؟ یہ آیت کریمہ ایک زبردست آپ کے سامنے سرکار زندہ نواز کے عروس کے بعد آپ کے سامنے فقیر زندہ نواز پیش کرنے جا رہا ہے، جس کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل جاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے، راز سمجھ سے میری ہے باہر، کیسے کر دوں ظاہر تم پر، نقطہ ہے میرے اس من کے اندر، پائے جو اس کو ہوگا قلندر۔ راز سمجھ سے میری ہے باہر، کیا عنایت ہے سرکار زندہ نواز کا آپ کے عرس کے بعد یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ایک صوفی ٹاک کے اندر ایک زبردست معجزہ بن کے آیا ہوا ہے، جس کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل جعفر اللہ علیہ اپنی کتاب عرفان عادل میں 50 سال قبل ہی آپ نے تحریر کر دیا۔ وہ یہ ہے، راز سمجھ سے میری ہے باہر، کیسے کر دوں ظاہر تم پر، نقطہ ہے میرے اس من کے اندر، پائے جو اس کو ہوگا قلندر، وہ تیرے یار کے جلوے ہزار، تو ہو جا ڈولی میں من کے سوار۔ کلمہ طیب میں راز مخفی ہے، 5 عناصر 25 گن ہے، 5 روحیں 6 وجود ہے، 4 فرشتے 1 ابلیس ہے، وہ کلمہ طیبہ کے بید ہزار، تو ہو جا ڈولی میں من کے سوار۔ تو انشاءاللہ اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ بنایا گیا، لیکن ہم حق کو نہیں جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ بزرگان دین نے، خاص کر کے یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ ہم کو قادری بنایا، جس کو فاضل بریلی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ کرم ہے کہ آپ قادری بن گئے، اب قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا۔ تو قادری رکھ کے لیے آج ہمارا سبجیکٹ انشاءاللہ آپ کے اسی میں گفتگو کریں گے۔ ہم نے ابھی زندہ نواز کے پروگرام عرس میں بھی، راج بابا کے عرس میں بھی، باقی تمام عرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زندہ نواز کے مرید ہے، لیکن یہ کہاں تک حق ہے، کہاں تک حق ہے، اسی پہ آج گفتگو ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں مرید بننے کے لیے 5 مراد، جیسا 5 وقت کی نماز، پہلا مراد کہ دوسری زبان کو پانا، دوسرا مراد اپنے چہرے کو دیکھنا، تیسری مراد اللہ کے مسجد میں نماز پڑھنا، چوتھی مراد اللہ کے مہمان سے ملنا،
पांचवी मुराद जो है जहां से आए थे वहां जाकर पहुंचना अपने असल में। कह दो तमाम आशिकान इस मजलिस में भी हाजिर और तमाम से भी मेरा एक सवाल, फकीर सवाल, क्योंकि गूगल मीट और यूट्यूब में इंशाल्लाह रहेगा, हम रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन ये गूगल मीट और यूट्यूब रहेगा। तो ये सवाल निशान आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है, कौन मुरीद है? किसने दूसरा ज़बान को पाया? किसने अपने चेहरे को देखा? किसने अपने चेहरे को देखा और अकीमुस्सला नमाज कायम कहाँ किया? और अल्लाह से मेहमान से कौन मिला? और अलस्तु के जहां से आए थे वहां तक का जाने का रास्ता किसको मालूम है? तो पता चला कि 5 वक्त की नमाज भी पूरी नहीं हो रही है, ये 5 मुराद भी पूरी नहीं हो रही है। तो कुरान पाक कह रहा है कि हमने हक के साथ बनाया गया, लेकिन आप लोग नहीं जानते हो। तो पीर ने भी हक के साथ मुरीद ही दिया। लेकिन ये बात को जरा हम सूफी टॉक के अंदर, मैं आपका गाइडर, मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूं, तो मैं मेरे चाहने वालों और हमारे साथ सलूक के रास्ते में वफादारी के साथ चलने वालों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई कर रहा हूं। यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये रहनुमाई नहीं मिलती है तो 99%, 99% जो है लोग फेल हो जाते हैं। मीन्स 99% पीपल्स आर कमिंग इन दिस वे एंड दे स्पॉइल देयर लाइफ। सो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अवॉइड दिस, इसको, इससे बचने के लिए ये फकीर जिंदा नवाज मीन्स I am Fakir Zinda Nawaz. I am guiding you regarding the same subject, how to recover the Sufi concept. Means आपके लिए बुज़ुर्गान दीन का कंसेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। वो ये है कि लोग कहते हैं कि मैं मुरीद हूं, इस कंसेप्ट को आप चेंज करके ये कह दे कि मेरे पीर हैं, ये कह दे कि मेरा पीर है। तो पीर कहने से आपको 3 फायदा, इन्हें 4 शिर्क और 2 कुफ्र का राज से भी आप जो है बच जाओगे, और वो राज भी आपसे आशना हो जाएगा। वो ये है कि पीर के रूप में सरवर अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ में बनकर आए। उसी पीर का मतलब रहनुमा, रहबर, हमारा खालिक व मालिक, वो भी एक पीर के रूप में अल्लाह है। अब वो हम अल्लाह को हम नहीं जानते, रसूलुल्लाह को नहीं जानते, हम 1500 साल पैदा होने वाले इंसान है, तो हमको हमारे लिए एक पीर कामिल बनकर सरकार जिंदा नवाज आए, तो वो भी पीर। लेकिन 3 पीर का मतलब बदल जाता है। एक पीर हमारा खालिक व मालिक, एक पीर हमारे लिए सब कुछ, और एक पीर हमारे लिए एक रहनुमा। तो ये 4 शिर्क और 2 कुफ्र के मसले के अंदर आप लोग यहाँ बच जाते हैं। यहाँ मुझको इजाजत नहीं मिल रही है, वरना इस बात का खुलासा कर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये फकीरी बात है। लेकिन आपको ये फकीर हक बात समझा रहा हूं, ये आपके मुअम्मा छोड़ रहा हूं, ताकि आप ये समझ ले कि आज लोग 99% मीन्स 99% फेल हो जा रहा है तरीकत में आने के बाद, और अना का कबूतर बन जाता है। वो ये कहता है मैं इनका मुरीद हूँ, इनका मुरीद हूँ, इनका मुरीद हूँ। अगर आप अपना कंसेप्ट को बदल देते हैं, ये मेरे पीर है, ये मेरे पीर होने से आप में फकीरी सलामत रहती है, और अना आप में अना आप में दाखिल नहीं होता है, क्योंकि हक के रास्ते में। तो देखिए, पहली बात तो ये है, कौन दूसरी जबान को पाया? तो ये हमारा मेहनत करना चाहिए था। कौन तो इन्हें चेहरे को देखा? कौन अल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ा? कौन अल्लाह के मेहमान से मिला? कौन जो है अल्लाह जहां जाने वाले हैं वहां का पहले ही रास्ता तुमको मालूम पड़ जाए, ये तमाम से आशनाई नहीं है, तो पीरी मुरीदी कहाँ हो रही है? बस पीर साहब को भी बदनाम कर रहे हैं, मुरीद भी बदनाम हो रहा है, क्योंकि निस्बत जुड़ाई नहीं है। क्योंकि इसके मजाजी करने वाला ही इसके हकीकी कर सकता है। इन्हें एक लड़का लड़की का शादी कर दिया जाए, लड़का एक तरफ रहे और लड़की एक तरफ रहे, क्या जिंदगी हो सकता है? उसी तरह पीर एक तरफ रहे, मुरीद एक तरफ रहे, तो क्या जिंदगी हो सकता है?
کہاں ملن ہے؟ جہاں عشق مجازی کا ملن کی ضرورت ہے اسے عشق حقیقی ملن کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پیر ایک میخانے میں، پیر مرید اپنے گھر میں، تو پیر میخانہ اور ایک گھر آ کر مل نہیں رہا ہے، تو یہ جو ہے حق آپ کے سامنے آشنا ہو نہیں رہا ہے۔ تو اسی کے لیے بزرگان دین نے کہا راز سمجھ سے میری ہے باہر۔ کیوں؟ راز سمجھ سے میری ہے باہر، کیسے کر دوں ظاہر تم پر، نقطہ ہے میرے اس من کے اندر، پائے جو ہوگا اس کا کلندر۔ اب کیا ہے؟ ابھی پیر نے کیا کیا؟ پیر سے ہم نے یا میرا پیر میرا پیر میرا پیر ہے نا، یہ ہر لڑکی بولتی ہے میرا شوہر میرا شوہر میرا شوہر، ہے نا؟ تو میرا پیر تو کیا کیا؟ پیر نے ایک نقطہ ڈال دیا۔ وہ نقطہ اگر ہرا بھرا ہوگا تو اپنے کمالیت کو پہنچے گا، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ اگر وہ حق نہیں ہوگا وہ تناول ہوگا۔ جیسا سرکار زندہ نواز کے دربار میں گئے، وہ بڑا درخت بن کر آج گنبد خضرا بن کر کھڑا ہے، یعنی آستانہ بن کے کھڑا ہے، ہزاروں لاکھوں کو جو سنبھالنے کی طاقت بن کر کھڑا ہے، یعنی ایک شجر بن کے کھڑا ہے۔ اب یہ شجر پیر اور مرید کے بیچ میں ایک انا کا سبجیکٹ چل رہا ہے، اس کو میں سمجھاؤں تو غلط ہوگا۔ ہم چلتے ہیں دربارے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پیر کیا ہے، مرید کیا ہے۔ آج کچھ معلوم نہیں ہے، لوگ پیر بن گئے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں مرید بن گئے ہیں۔ تو اس بات کو میں خلاصہ کرنے کے لیے سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے زمانے کو جاتے ہیں، تاکہ آپ کو اس بات کا پورا بات سمجھ میں آ جائے کہ پیری مریدی کیا ہے۔ ایک دن امام حسن امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھیل رہے تھے، امام حسن حسین تو غریب یعنی ضعیف تھے، عبداللہ بن عمر میں بولے تو کون؟ عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تھوڑے پہلوان ہیں، اور امام حسن حسین ضعیف ہے۔ ہمیشہ کھیل کے اندر عبداللہ بن عمر جیت جاتے ہیں۔ تو اب عبداللہ بن عمر جیت جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں ایک غصہ ہوتا ہے نا، کیا بھی ہے، یعنی کتنا ہمیشہ جیتتا ہے، کیونکہ طاقتور کبھی جیتتا ہے تو جو ہے بن طاقت والا ہمیشہ سوچتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو بددعا کر دیتا ہے۔ اب ایک دن ان کے جھگڑے میں، ان کے جھمیلے کے اندر امام حسین پہلے سے ہی کیا بولتے بہت ہی جاؤ جلال کے مالک، امام حسین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا بھی ہے تو کیا بھی ہے میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا بھی ہے تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو لگ گیا کہ اسلام سکھاتا ہے یہاں کوئی غلامی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ کہتے ہیں صحاب میرے دوست۔ اب جو یہ کیا بولتے ہیں نواسے کو کون سی بات چڑھ گئی ہے، اور اس نے کہہ دیا۔ ابھی بچے کی عادت کیا ہوتی ہے کہ اپنے بات جو ہے اپنے اماں کو کہے گا، اپنے باپ کو نہیں کہے گا۔ تو اماں کے پاس جا کر انہوں نے ایک بات کو کہہ دیا، تو اماں تو ابھی سر پر جو ہے کیا بولتے طوفان، بولے کیسا، یہاں پیر صاحب نے کیسا کہہ دیا ہم کو غلام، ہم تو مرید ہے نا؟ کیا بولتے ہیں ابھی راز کا خلاصہ، انہیں حق لوگ جانتے نہیں ہیں کیا، بولے کیسے کہہ دیا، وہ بھی نواسے نے کیسا کہہ دیا کہ میں غلام کا بیٹا ہوں، اور ہم کیسے غلام ہیں، ہم مرید ہے یا امتی ہے، ہاں کوئی غلام نہیں ہے۔ اب شام میں یہ کھیل ہوا، اب مغرب ہو گیا، اب رات ہونے کے وقت میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے محفل کو ختم کر کے سرکار کے قدم بوشی کر جو رخصت کا اجازت لے کر اپنے گھر کے طرف آئے۔ اب ماں بیٹے میں کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو یہ عورتوں کے ہمارا اسلام کا بھی فطرت ہے کہ ہمارے اسلام مسلمانوں کو پہلے ہی کیا بولا جاتا ہے، دوسرے مذاہب کے عورت لوگ تو اچھے ہیں، ہمارے مسلمان عورت لوگ پہلے آتے ساتھ ہی دروازہ کھولتے ساتھ ہی انہیں بات سنا دیتے ہیں کہ آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ یہاں میں ایک دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے ماں بہنوں کو ان کو اپنے گھر میں آدمی ہے تو اس کو بٹھاؤ، اور جو ہے اس کو کھانا پینا کھلاؤ،
اس کے شانتی سے کچھ بولو، لیکن یہ مسلمان کی خون جو ہے بہت گرم ہے، فوراً بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں عمر خطاب اللہ تعالیٰ نے کی بیوی تھی تو بول دیے، ابھی بولنے کے بعد لیکن قربان ہو جائے ایک جاہ و جلال کے بزرگ عمر خطاب اللہ تعالیٰ نے، نہیں اگر کسی کو بات سنے تو پہلا تلوار اور گردن الگ ہو جاتا تھا، لیکن فقیری میں حق جانتے تھے۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت تھی، وہ حق جانتے تھے کہ حق کے لیے بنایا گیا تھا، وہ حق جانتے تھے۔ آپ نے اتنے سے جو بولتے خوشی سے جھومنے لگے اور ڈانس کرنے لگے، ناچنے لگے۔ اب بیٹا بھی اور ماں بھی پریشان ہو گئے، ارے بابا یہ جاؤ جلان کا پہلوان، عرب کا جو بہت بڑا سردار، اس کا بھی جو ایک خوشی کا انتہا نہیں ہے، اب کیا ہماری سر قلم اڑ جائے گی یا کچھ ہونے والا ہے؟ بس عبداللہ بن عمر کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے آپ نے گھر میں کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، کچھ نہیں، واپس لوٹے دربار سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اللہ کے رسول بھی بولے یہ اتنا بڑا جاہو جلال کا مالک، اتنا بڑا سردار، اتنا عظیم ترین بزرگ، اور اس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرور انبیاء نے ہمیشہ دعا کی کہ مجھے عمر خطاب چاہیے، تب جا کے میں دین کو پھیلاؤں گا۔ اتنے جاہو جلال کے بزرگ میں ابھی واپس ابھی گئے تھے، واپس آ گئے، کیا بات ہے، کیا ٹینشن ہے؟ آپ روشن ضمیر تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کو بلائیے۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کا دبدبا اتنا تھا، بچے ڈرتے تھے، سب لوگ ڈرتے تھے، عرب کے ایک بہت بڑے عظیم ترین سرداروں میں تھے۔ جب اسلام آنے کے بعد ہی اسلام اتنا جو ہے جاؤ جلال اور اتنا پاورفل سے اسلام بڑھا۔ اب اس امام فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا امام حسین کو آواز دیتی ہیں، بولے عمر خطاب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ قصہ بولے سے پہلے روتے روتے امام حسین آتے، بولتے نانا یہ عبداللہ بن عمر ہمیشہ جیتتے تھے، اب مجھے جو ہے کیا میرے ابلیس نے مجھے پریشان کر دیا، اب میں کیا کروں؟ غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تو کیا بھی ہے میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ اب جو ہے نواسے کی بات کو عمر خطاب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، نواسے کی بات کو عمر خطاب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، اے میرے آقا آپ میں میری جان بھی قربان، میرے مال بھی قربان، میرے جو دھن تمام قربان، میرے آل اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، تب میری جان بھی قربان، یا رسول اللہ کرم کیجئے اس کو لکھ کر دے دیجئے کہ میں آپ کا غلام۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں اصحاب دوست ہیں، لیکن آپ سے یہ بات نہیں ہوا، لیکن میں تو آپ کی غلامی لینے کے لیے آیا تھا، یہ دین میں داخل آپ کی غلامی لینے کے لیے آیا تھا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے کبھی اپنی خدمت کرائے نہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے بچے عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ کے صدقے دفعہ ان کا جھگڑا ہونا بھی اچھا ہوا، میرے گھر والے نے کھچڑی پکائی بھی اچھا ہوا، اور میں یہاں واپس آیا یہ بھی اچھا ہوا۔ بس آپ ایک کرم کر دیجئے کہ مجھے سجرہ، تو وہاں سے سجرے کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہاں سے لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، مریدی بلکہ لکھا نہیں جاتا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تو اس دن سے تو پتا چلا جس کے گردن میں پیر کی غلامی ہے وہ کما حق کا مالک ہے، یعنی وہ حق ہے، کیونکہ اگر جس نے پیر کی غلامی کرتا ہے، پیر کی خدمت کرتا ہے، وہی کمالیت کا مالک بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور رحمت العالمین کے کرم کو جاننا چاہیے۔ تو وہ کرم یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پہ یہ حق کی بات ہے جب تک، اور یہی بات کو ہم کو سمجھانے کے لیے میرے پیر کامل اور ایک قصہ جس کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بتلاتے ہیں کہ سرزمین ہند کے اندر یہی پیری مریدی کو غلامی میں ایک بادشاہ وقت، ایک وزیر وقت، ایک نو رتن میں سے ایک رتن جو ہے اپنی غلامی کو لے کر آج بھی سرکار کی غلامی کر رہا ہے، یعنی خادم۔ غلامی کا مطلب کیا ہے؟ خدمت۔ اگر پیر نے کہہ دیا
کہ خدمت، تو بس یہ تمہاری یہ حق ہے. اگر پیر سے پیر مرید بنانے کے بعد پیر تم سے کچھ لیتا نہیں ہے، پیر آپ کروڑوں کروڑوں کا مال دے جاتا ہے، پیر سے اگر تم کو ملتی ہے، اگر آپ سے پیر کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بقا کا راستہ ہے، وہ ہے خادم یعنی غلامی. اگر غلامی جس کو مل جاتی ہے، جس کو سرکار پیر اعظم بجا رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا، تو آپ روح رواں بن گئے، امیر سلسلہ بن گئے، رحمانی پیر بن گئے، قطب الارشاد بن گئے، زندہ نواز بن گئے. یعنی پیر کے کرم سے پیر کی غلامی، جس نے پیر کے پاس اپنی غلامی، نہیں بابا کا میں مرید ہوں، بابا کا میں خلیفہ ہوں، بابا کا یہ ہوں وہ ہوں، انا کا کبوتر جو رکھتا ہے وہ فنا کا مالک بن جاتا ہے، اور جو غلامی کا توق لیتا ہے وہ بقا کا مالک بن جاتا ہے. یہی یہ طریقت کا ایک چھوٹا سا راز ہے کہ میرے چاہنے والوں کو یہ راز سے صوفی ٹاک کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو بال سے باریک تلوار سے تیز کا راستہ بتلانا ہے، اس سے بچانا ہے. یہ صوفی ٹاک کے اندر الحمدللہ آپ لوگ اتنا شرکت کر رہے ہیں، اس شرکت کے بنیاد پر یہ ہمارے اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ لوح محفوظ سے بات آ رہی ہے. یہ لوح محفوظ کا ہی کرم ہے کہ بزرگان دین کے صدقے طفیل ہمیں وہ کلمہ عطا فرمایا. تو کلمہ کیا ہے؟ ایک بات. کون سی بات؟ لا الہ الا اللہ کی بھی بات، رسول اللہ کی بھی بات، ہاں ہوئی کی بھی بات، وحدانیت کی بھی بات، رسالت کی بات، تمام بات سے اعلیٰ بات پیر کی خدمت، پیر کی غلامی. جس کے پاس پیر کی یہ حق ہے لوگ اس کو جانتے ہیں. کیا بولے آیت کریمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بات حق اللہ نے حق کے ساتھ بنایا لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں تو غلط ہوگا. سورۃ الدخان کی آیت کریمہ ہے کہ انہیں حق کے ساتھ بنایا گیا. پیر نے آپ کو نوازا، حق کے ساتھ نوازا کہ یہ میری غلامی اختیار کرے گا، اپنے کما حق کہو کے مقام پر پہنچے گا. لیکن کیا سوچتے ہیں کہ اگر پیر کہہ دے گا غلام تو لوگ سوچیں گے ارے ارے بابا ادھر کیا کوئی غلامی کی بات نہیں. حقیقت کی بات یہی ہے کہ جب تک جس کے سر پہ غلامی نہ ہو. دیکھیے بندے نواز نے 36 سال خواجہ نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کی، لیکن خواجہ نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی غلامی پسند نہیں آئی. کیوں؟ آپ غلامی اس طرح کرتے تھے کہ میں سید ہوں اور میرا شیخ، میرا پیر شیخ ہے. اب شیخ اور سید کے تصادم کے اندر آپ کی 36 سال کی غلامی کو جو ہے خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی نے پسند نہیں کیا. لیکن جب الند کے لاڈلے مشائخ نے 14 سال پہلے، آپ اس وقت کے الند کے جو راجہ بادشاہ تھے، اور آئے آپ کے پاس اور کہا، خواجہ نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا بیٹا یہاں تو آپ بادشاہ ہے، میرے پاس لوہے کے چنے ہیں، لوہے کے دانت ہوں گے تو لوہے کے چنے چبائے جا سکتے ہیں، تو آپ کو میں دے نہیں سکتا ہوں، یہ فقیری. تو آپ واپس چلے آ گئے اپنے وطن الند شریف، گلبرگہ کے قریب الند شریف ہے، وہاں جو ہے آپ اپنے جو وطن کو اپنے وزیروں کے حوالے کر کے آپ ایک تہبند اور ایک لاٹھی ایک لوٹے کے ساتھ نکلے، اور آج سے آگے لے کے اور کچھ آپ کا کمبل بھی تھا وہ تمام بھی لوگوں نے لے لیا. لیکن 14 سال آپ کو لگ گیا واپس دہلی میں پہنچنے کے لیے. اور دہلی میں پہنچنے کے بعد 14 سال کے بعد یہ جمعرات کا دن تھا، صبح صبح پہنچا گیا. اب جو ہے کہا گیا لاڈلے مشائخ نے لاڈلے علاؤدین کا نام ہے کہ ان سے کہا گیا تو بولے آپ میرے پیر کامل نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ میں 14 سال پہلے آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے لوہے کے چنے ہیں اور تورے دودھ کے دانت ہے، آج میں وہ لوہے کے دانت بنا کے لایا ہوں، آپ کے جو لوہے کے چنے دیجیے. تو اس سے کیا ہوا؟ خوشی سے آپ نے کہا لاڈلے مشائخ میں تو لاڈلا ہے. 14 سال کی تربیت میری ایک بات، انہیں نگاہ مرد مرشد سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو ایک ہی بات نے تو نے کرم کر دیا، تیری 14 سال کی عبادت کو صدقے تجھے آج مشائخ میں تو سب سے بڑا لاڈلا ہو گیا. آج میں تجھ کو میں نواز رہا ہوں. اب جو ہے یہاں جو نواز آپ کو مرید بنایا گیا اور اثر کے بعد خلافت دیا گیا. یہ بولے ہوتا ہے نا، فتنہ ہوتا ہے لوگوں میں کہ میں اتنا سال خدمت کر رہا ہوں اور بابا جو ہے کسی کو پیسے والے کو دیکھ کے انہیں خلافت دے رہے ہیں یا کوئی خدمت وہ کر رہے ہیں، ایسا سب فتنہ چلتا ہے. تو وہ زمانے میں پیر بھائی تھے. اب جو ہے کسی نے بھر دیا وائرس، کس کے سرکار بندے نواز کے دماغ میں ڈال دیا. دیکھو 14 سال پہلا یہ آیا تھا، یہ پاگل کو آپ انہیں پیر نے نواز دیا
اور میں آپ جو خدمت کر رہے ہیں 36 سال سے، آپ کو کوئی بھی نہیں. تو لیکن یہ وائرس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی بڑا شرک اور کفر ہے. بندے نواز نے کہا قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز جو ہے صبر و صلاۃ. نماز سے تو آپ 2 رکعت مراقبہ نماز پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں، تو اللہ نے بولا، انہوں نے سوال یہی رکھا کہ مولا تو نے لاڈے مشائخ کو نوازا، میں گنہگار خطا کار، میرے مولا جو نصر الدین چراغ دہلوی کیوں نہیں مجھ کو نواز رہے ہیں؟ کیا میری بات ہے؟ کیوں مجھ کو نہیں نواز رہے ہیں؟ تو بولے تو ابھی تک تیری انا فنا نہیں ہوئی، تیری انا ابھی تک فنا نہیں ہوئی، تو انا سے نکل جا، بقا ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی. روشن ضمیر تھے، دکن کے شہنشاہ بن کے آنے والے کامل بزرگ تھے. تو بولے بات سمجھ میں آ گئی، ہاں میں پڑھا ہوں کہ میں سید ہوں اور میرا پیر شیخ ہے. پیری مریدی. بولے خادم کو سید کیا، شیخ کیا، مغل کیا، پٹھان کیا، میرا آقا ہی سب کچھ ہے. بول کر ابھی کیا کریں گے کہ اب دوسرے دن بابا کے جمعہ کے نماز کو جانا تھا، تو بابا غسل کو جاتے تھے، جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے گندا جگہ آپ کے گندے پانی، موری کے پانی کو سر پہ رکھ دیں گے، تب تاکہ پتا چلے گا کہ میرے جسم میں جتنا ابلیس آیا ہوا ہے، انا کا کبوتر بنا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، جب تک میں فنا نہیں ہوگا، بقا نہیں ہوگا. کیونکہ میرے پیر نے مجھے حق دیا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، میرے حق کو مجھے ابھی تک میں پہچانا نہیں ہوں. میں انا کے چکر میں میں پیر کا خدمت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، چکر میں پھنس گیا ہوں. اب میرے درجات کچھ نہیں ہیں، بس مجھے خدمت کرنا، میرے پیر کے پاس خادم بننا ہے. دوسرے دن سرکار نصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں. جانے کے بعد انہیں غسل کرنے کے وقت میں، ابھی جو ہے غسل وقت میں جو پانی نہیں جا رہا ہے تو ہر آدمی کو پریشان ہوگا، غسل کا پانی چھیٹا اڑے گا تو غسل کا سب جمعہ کا غسل ہے، سب سے قیمتی غسل ہے. تو اب اپنے گھر والے کو، پیرانی کو بلاتے ہیں. بولے دیکھو کیا بات ہے، ادھر پانی جم رہا ہے، کون سا جانور آ کر جو ہے پانی کے نکاسی کے جگہ پر آ کے بیٹھا ہے، ذرا دیکھیے. ابھی اماں جان نے کیا کرے، بڑا سبل لا کے لائے. بولے کون سا جانور ہے، کیا معلوم ہے؟ ایک ڈال مار دی. ابھی وہ تھا سر، وہ کون سا سر تھا؟ بندے نواز کا سر تھا، دکن کا شہنشاہ کا سر تھا، 52واں خواجہ کا سر تھا، لیکن سبل مارا گیا. اب دیکھا کون سا جانور آ کے پڑا ہے، یعنی جانور ہے. فقیری بات ہے، سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، وہ جانور نہیں ہے، یعنی جانور ہے، یعنی وہ جانور ہے. تو وہ ور جو ہے کمالیت کا صدقہ تھا کہ اماں کا بھی سبل پڑا ہے. اب دیکھیں تو لوگ بولے، اماں بھی پریشان، بابا بھی پریشان. بولے بیٹا تم نے کیا کر دیا، کہاں یہ گندگی میں، یہ ڈرینیج میں تم گر گیا. بولے میری خوش نصیبی ہے، میری سیدی، میرے تمام کو میں نے نیست و نابود کر دیا، اب مجھے بقا آپ ہی کرنا ہے. تو ایک دن پہلا لاڈے مشائے کی خلافت ہوتی ہے، دوسرے دن جو ہے دکن کے شہنشاہ بندے نواز کی خلافت ہوتی ہے. زخمی شہر بہت ڈینجر ہوتا ہے، زخمی آدمی بہت ڈینجر ہوتا ہے. آپ کو کہا گیا دکن میں جا کر، اب جو ہے اس زمانے میں دکن کے اندر کوئی فقیری آستانہ نہ تھا. آپ نے آ کر ایک دکن کے اندر، آپ دکن کے شہنشاہ ہوئے آج سے 600 سال سے قبل. آپ دکن کے اندر آ کر آپ بندے نواز کی سودراز بلند پرواز حسینی گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ کہلائے. لیکن ادھر ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہی میں راز سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقیری صوفی ٹاک کے اندر مطلب یہ ہے، تم کچھ بھی کر لو، بس یہ مت سوچو کہ میں مرید سوچنا کا مطلب ہے کہ تم کو 5 پوائنٹ تمہارا پورا مکمل ہونا چاہیے. 5 پوائنٹ تمہارا مکمل نہیں ہوتا ہے، مرید کہلانے کے لائق نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو. تو جھوٹ بولنا ہمارے مذہب کے اندر، صوفیاء کے نزدیک صحیح نہیں ہے. تو آپ پھر کیوں بول رہے؟ بس یہ بولا جا سکتا ہے یہ میرا پیر ہے، یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا صنم ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ بس بات کو بدل دینا ہے، نہیں میں ان کا مرید ہوں، اس سے بہتر یہ میرا پیر ہے، اس سے بہتر
میرا پیر ہے، تو یہی مقصد عین ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم کو حق سے بنایا گیا. یعنی پیر نے کیا بولا؟ پیر کہہ رہا ہے مرید، پیر کو کہنا یہ میرا مرید جائز ہے، مرید کو کہنا میں ان کا مرید جائز نہیں. صوفیاء کے نزدیک، یعنی اعلیٰ اولا مقام کے نزدیک، یہ صوفی ٹاک کو جاننے والوں کے نزدیک، یعنی آپ کے لیے میں رہنمائی کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولیں گے مرید پھنس جاؤ گے. تو کس کا مطلب کیا ہے کہ مرید کا مطلب تو نے تمام مراد پا لیا، تم کامل، تم میں کمالیت آ گئی ہے. اب مرید نہیں بولنے کے بدلے خاکپا بولیے، خادم بولیے، ہے نا. تو اس سے بچنے کا راستہ ہے. تو کہ اس سے بولے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ میرا پیر ہے. ابھی پیر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی یہ طالب علم ہے، ابھی بھی مکمل ہوا نہیں ہے، خادم ہے. آپ بولنے سے بچ جائیں گے. اب یہ مرید بولنے سے ابلیس بولے گا کہ ہاں اس نے دوسرے زبان کو پا لیا ہے، اس نے اپنے چہرے کو دیکھ لیا، فنا فی الشیخ ہو گیا ہے، فنا فی الرسول ہو گیا ہے، فنا فی اللہ ہو گیا ہے، بقا باللہ ہو گیا ہے. وحدت و وصلت میں مقام کے بعد اس نے اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے. باہوت سے بھی زیادہ منزل، یہ دوسرا مقام کا اتنا بڑا مراتب ہے. تیسرا، اللہ کے مسجد میں نماز پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں. تو ابلیس سوچتا ہے اور یہ کتنا بڑا کامل ہے، انہیں زبان کو بھی پا لیا، یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا، اور اللہ کے مسجد میں نماز بھی پڑھ لیا، اور اللہ کے روح سے مل بھی گیا ہے، اور اپنا اصلی جگہ بھی معلوم پڑ گیا ہے. یہ اچھا کھلاڑی ہے، اس کو میں برباد کر سکتا ہوں. تو اس کے جو بولتا ہے مرید ہے مرید ہے مرید ہے، وہ پیر کے پاس آتا ہی نہیں ہے. یہ میرا جو مشاہدہ ہے 40 سے 45 سال کا، جو یہ کہے یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر، وہ بچ جاتا ہے. جو پیر پیر تو ایک بات اور ایک بات میں خلاصہ کرتے ہوئے، حضرت جنید بغداد اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایسا پروگرام کرنے کے لیے یعنی دریا کے اس پار چلے جاتے ہیں. اس وقت دریا میں کوئی بھی پانی نہیں تھا، آرام سے وہ پار چلے گئے تھے. لیکن رات میں مرید لوگ بولتے ابھی چھوڑیں گے ابھی چھوڑیں گے. مرید لوگ بھی بڑے شانے رہتے ہیں، بابا کا ذرا زیادہ وقت لے لیتے ہیں. تو ابھی بابا بولے تھے پانی رات میں بھرتا ہوگا، ہے نا، تو اس کے جوار آئے گا، اس سے پہلے ہم پاس ہو جائیں گے. لیکن مرید لوگ اپنا مطلب لے کے پیر کو پریشان کرتے ہیں، ابھی تھوڑا بابا ابھی تھوڑا بابا. اب ادھر جوار آ گیا. اب ان کے ساتھ ایک مرید تھا، ان کا خادم تھا. اب بولے وہ مرید بول رہا ہے کہ بابا کل وہ پار نہیں پہنچیں گے، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، آپ کے ساتھ آ کے میں پھنس گیا ہوں، مجھے دریا پار لگا دیجیے. اب جو پار کرنے والے جو کئی یعنی جو ناؤ تھی وہ تمام اپنے وقت لیٹ ہو گیا. ابھی کیا کریں گے؟ ابھی بابا کو ولایت کا بھی پاور دکھانا تھا، اور آپ بھی سچے تھے، پکے تھے، بلکہ سمجھانا تھا. تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے کیا، ٹھیک ہے میں یا اللہ بولتا ہوں، تو یا جنید بول. ابھی مرید کو تو دریا پار کرنا تھا، چلو ٹھیک ہے. لیکن دل میں وسوس ابلیس سے بول دیا، ارے تیرا پیر بڑا شانہ ہے، وہ اللہ بولنے والا ہے، اور تجھ کو بولتا ہے یا جنید بولنے کا کدھر تھے. ابھی مرید بولتا ہے تو ابھی مجھے پھنسا مت، مجھے کسی بھی دریا پار کرنا ہے، بس چلو. تو ٹھیک ہے. ابھی لیکن پھر بھی ابلیس کیا کرا، ابھی بیچ دریا میں ابلیس نے آ کے بولا ارے ابھی تو بول، ابھی یا جنید بول کے ادھر تک تو آ گیا پار. اب تجھے اور گہرائی ہے، اب تو یا اللہ بولے گا نہیں تو بچے گا نہیں. پیر کا مقام بھی ایک مقام ہوتا ہے. پیر دریا پار کرانے والا نہیں ہے، پیر میں دریا میں پھنسانے والا ہے. ابلیس وسوسہ ڈال رہا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ یہ مرید ابھی کیا بولنا لگ چھوڑ دیا، ہاں بات برابر ہے، پیر صاحب لوگ بھی کوئی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں، کبھی کبھی راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے شروع کر دیا کیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب یہ ڈوبنے لگ گیا، اور یہ ان کا کرتا بھی پکڑنے لگا ڈوبنے کے وقت میں، بابا بچا. ارے دیوانے، تیری رسائی میرے تک ہے، میری رسائی اللہ تک ہے. میں اللہ کو دیکھ کر یا اللہ بول رہا ہوں، مجھ کو دیکھ کر، یا اللہ کا مطلب دیکھ کر بولنا چاہیے، یا جنید بول. تو چھوڑ کر یا اللہ کے چکر، جس سے تجھے دکھتا نہیں ہے اس کے چکر میں پڑ گیا. تو بھی کیا کریں گے؟ اب جو ہے ہو گیا، پھنس گیا. ابھی واپس بول یا جنید. اب ٹھیک ہے. ابھی پلیز میاں ارے تو شیطان جو صحیح میں جو میرا دماغ کو تاننے والا ہے، شیطان تو کہاں مجھے پھنسا رہا ہے؟ اب تیری دوستی اچھی نہیں ہے، اب تیری دوستی میں 4 شرک بھی کر رہا ہوں، 2 کفر بھی کر رہا ہوں، اور ڈوب رہا ہوں. اس کے لیے میرا پیر ہی کامل ہے،
یہ میرا پیر ہی کامل ہے، مجھے حق اللہ نے عطا کر دیا ہے، مجھے معلوم نہ تھا میرا حق کیا ہے، آج معلوم پڑ گیا ہے، اب میری زندگی میرے پیر کے قدموں میں اس میں فنا ہے۔ غوث پاک بھی کہتے ہیں پیر یعنی غوث پاک کا قدم جس کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب جس کی رسائی غوث پاک کے قدم تک ہے انشاءاللہ وہ قادری ہے، سچا پکا قادری ہے۔ انشاءاللہ میری بات کو تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، فقیری بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم نے بات کیا اس پہ ہم کو بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری بات اگر آپ کو اچھی لگی آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ وہ سپورٹ کیجئے، دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔